الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شورۂ آفاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ دفتر پنجم کے حصہ اول کی عقائد نمبر 70 سے انشاءاللہ شروع ہو رہی بات۔ فرستادن حق تعالی اسرافیل علیہ السلام را بخاک کہ بروح برگی از خاک بارک ترکی جسم آدم علیہ السلام۔ حق تعالیٰ کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجنا کہ جاؤ مٹی کی ایک مٹھی بھر لاؤ آدم علیہ السلام کی کا جسم بنانے کے لیے۔ گفت اسرافیل را یزدان ما کی برو از خاک پر کن کا بیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہمارے پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ مٹی کی ایک مٹھی بھر لاؤ۔ آمد اسرافیل ہم سوئی زمین باز آغاز ایدہا کستا چنی۔ تو اسرافیل علیہ السلام بھی زمین کی طرف آئے اور زمین نے پھر اسی طرح گڑ گڑانا شروع کر لیا۔ کائے فرشتہ سور وائے بحر حیات کے زدم ہائے تجا یا بد مواد، کہ اے سور پونکنے والے فرشتے اور اے زندگی کے دریا جن کے دموں سے مردے جان پاتے ہیں، دردمی در سور یک بانگ عظیم پرشود محشر خلائق ازرمیم۔ تم سور میں ایک مہیب آواز پونکو گے تو میدان قیامت بوسیدہ مردوں سے بھر جائے گا۔ درد میں در سور وگو یہ الصلاح بر جہید کشتگان کربلا۔ تم سور میں پونکو گے اور کہو گے کہ ایک قبروں میں سونے والے تم کو بلاوا ہے، ایک کربلا کے شہیدوں اٹھ کھڑے ہو۔ یعنی یا تو ساری دنیا کو اس کے عام مصائب و بلیات کے اعتبار سے کربلا قرار دے کر یہ تمام مردوں سے خطاب ہے، یا اس خاص کربلا کے شہداء مراد ہے۔ اے ہلاکت دیدگان استیغ مرگ برزیند از خاک سر چون شاخ و برگ۔ اے موت کی تلوار سے قتل ہونے والو، خاک میں سے شاخ اور پتے کی طرح سر نکالو۔ رحمتی تو آدم گیرائے تو پرشودی عالم از احیائے تو۔ تمہارا رحم و تمہارا وہ ہمگیر دم ایسا اثر دکھائے گا کہ تمہارے زندہ کر دینے سے عالم بھر جائے گا۔ تو فرشتہ رحمتی رحمت نما حامل عرشی و قبلہ دادہا۔ تم رحمت کے فرشتے ہو، رحم کرنے والے ہو، عرش کو اٹھانے والے ہو اور عدل و انصاف کی قبلہ ہو۔ آگے بطور جملہ معترضہ کے اور مضمون چلتا ہے۔ عرش معدن کا ہے ادو معدلت، چار جو در زیر اوپر مغفرت۔ وہ عرش جو میزان و عدل کی کان ہے، اس کی نیچے چار نہریں مغفرت سے لبریز بہتی ہیں۔ یہ بہشت کی نہریں ہیں جن سے سیراب ہونا انہی لوگوں کو میسر ہوگا جو مستحق مغفرت ہوں گے، اس لیے انہی مجازن ان نہروں کو مغفرت سے پر کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوئی شیرو جوئی شہد جاودا جوئی خمرو دجلہ آب روا۔ دودھ کی نہر، شہد باقی کی نہر، شراب کی نہر اور جاری پانی کی نہر، یعنی چاروں نہریں بہشت میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ جس بہشت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت ہے کہ اس میں ایسی نہر پانی کی نہر ہے جس میں بو کا نام نہیں، اور اسے دودھ کی نہر جس کا ذائقہ مطلق نہیں بدلا، اور اسے شراب کی نہر جو پینے والوں کو بہت ہی خوش ذائقہ معلوم ہوگی، اور نی صاف شہد کی نہریں ہیں۔ پس یہ عرش اندر بہشتستان رود درجہ ہم چیز کے ظاہر شود۔ پھر یہ نہر عرش سے اتر کر بہشت کے باغوں میں داخل ہوتی ہے، ان کا کچھ کس قدر حصہ زمین میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ گرچہ آلو دست اینجا آچہار از زہر فنائے ناگوار۔ اگرچہ ان بہشتی نہروں کے وہ چار نمونے جو دنیا میں لائے گئے یہاں دنیاوی عیب سے آلود ہیں، تم پوچھو گے کس عیب سے آلود ہے؟ لو سنو، فنائے ناگوار کے زہر سے ابدار ہے۔ اصل میں حضرت مختلف انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت یعنی اہم مضامین۔ تو یہ بات تو اس طرح چل رہی ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی زمین سے لی جاتی ہے،
اور زمین کو پیدا کیا گیا تھا. تو اس مٹی سے جس وقت مطلب بتایا گیا کہ مختلف جگہوں سے یہ مٹی لے لو تاکہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو اسے بنایا جا سکے. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کی منت سماجت کی مٹی نے کہ کیونکہ وہ مطلب ان تمام مصائب اور تمام چیزوں کو جانتی تھی کہ اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ظاہر چونکہ جو جہنم میں جلیں گے وہ بھی اسی مٹی کے ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ رو رہی تھی کہ میں اس میں شامل نہ ہو جاؤں. تو جبرائیل علیہ السلام کی منت سماجت کی وہ اس طرح چلے گیا کہ تو یعنی اس نے بڑی منت کی ہے. اس وجہ سے پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا جیسا ابھی دیکھا گیا. میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا, پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا. تو یہ مطلب گویا کہ اس میں پھر یہ ہے کہ درمیان میں ایک بات یہ آ گئی کہ 4 نہریں ہیں جو کہ جنت میں بہتی ہیں, اور اس کا کچھ نمونہ دنیا میں بھی آ گیا ہے. یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو وہاں پر پل لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ پل تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھے, وہ تو بھی متشابہ. ہاں جی, تو پل ہم نے دنیا میں بھی دیکھے تھے. تو اسی طریقے سے شہد ادھر بھی ہے, دودھ ادھر بھی ہے, شراب ادھر بھی ہے, اور پانی ادھر بھی ہے. البتہ جنت میں انتہائی خالص انداز میں وہ چیزیں ہوں گی. ہاں جی, ساکی پلا دے پھول تو کانٹا نکال کے, مطلب یہ کہ وہ وہاں جنت کے لوگوں کو جو پانی ملے گا وہ پانی نمونہ تو ادھر کا ہے, لیکن پانی اس طرح نہیں ہوگا, وہ عجیب پانی ہوگا. اس طرح شہد, جی کہ یہاں بھی شہد ہے اور یہاں بھی شہد میں شفا ہے, لیکن وہاں کا شہد الگ طرح ہوگا. اس طرح دودھ بھی الگ طریقے سے ہوگا, اور شراب اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ عقل کو زائل کرنے والی چیز نہیں ہوگی. ہاں جی, بلکہ یہ ماشاءاللہ اور بھی ہوش میں لانے والے ہوگی, مزیدار ہوگی, اس میں بہت زیادہ لذت ہوگی. تو یہ جو لذات مختلف دنیا میں ہیں وہ لذات وہاں بھی ہوں گی, لیکن یہاں کی لذات میں ایک نقص ہے. تو حضرت خود ہی سوال کرتے کہ وہ نقص کیا ہے, مطلب یہاں مطلب اس کے یہاں کے لذات کے اندر ایک عیب ہے. تو پوچھا گیا کہ وہ عیب کیا ہے, تو خود ہی سوال کیا ہم تو فرمایا کہ وہ عیب یہ کہ فانی ہے, مطلب یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی. اللہ جل شان نے قرآن پاک میں خود فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, آخرت اچھی بھی ہے. اب دیکھو خود یہاں پر بتایا گیا کہ یہ چیزیں وہاں اچھی حالت میں ہوگی, بہت زیادہ اچھی حالت میں ہوگی, وہ ابقی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی, ہمیشہ کے لیے ہوں گی. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو فنا اور بقا والی بات ہے بہت اہم بات ہے کہ یہاں فانی ہے چیزیں. یہاں مطلب چاہے کہ آپ کو کچھ بھی مل جائے لیکن وہ اس کے اوپر سب سے بڑی تلوار لٹکی ہوئی ہے کس چیز کی, فنا کی. جیسے مثال کے طور پر کوئی جنرل بھی ہو لیکن ریٹائر ہونے والا ہوگا, ظاہر مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہاں پر فنا ساتھ لگا ہوا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہوگا وہ باقی ہوگا. وہاں یہ والی بات ہے, بلکہ وہاں اس کے اندر مسلسل ایک مزید بڑھوتری خوبی آئے گی. ہاں جی, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو وہاں پر ماشاءاللہ ہوگی. اور ان تمام چیزوں سے زیادہ جو بہت اہم چیز ہوگی وہ کیا ہے, وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا, جس کے سامنے تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. تو اس لیے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہاں کی جو باتیں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو فرمایا کہ لو سنو فنائے ناگوار کی زہر سے ابتار ہیں, یعنی بہشتی نہریں ابدی و دائمی اور دنیا کے پانی شہد دودھ شراب پانی و ناپیدار ہیں. علاوہ عظیم مضمون آیت سے بھی دنیاوی شاہ کے مائب کا اشارہ موجود ہے, یعنی بہشت کا پانی متغیر نہیں ہوتا مگر دنیا کا پانی کسی چیز کے پڑ جانے سے متغیر ہو جاتا ہے. بہشت کا دودھ بدمزہ نہیں ہوتا مگر دنیا کا دودھ ذرا سی دیر میں گزر جانے پر کٹھا اور بدمزہ ہو جاتا ہے. بہشت کی شراب لذیذ ہوگی مگر دنیا کی شراب تلخ و ناگوار ہوتی ہے. یہ شرابی لوگ تو خیر اپنے نشے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے, لیکن جو شرابی نہیں ہوتے وہ شرابی کے قریب بھی نہیں گزر سکتے. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے نا کہ ہم وہاں جرمنی میں تھے, تو
جب ہم جاتے تھے تو شراب خانے جو ہوتے پبز، یہ جب ان کے سامنے گرتے تو ہم بہت تیزی کے ساتھ گرتے اس کی بدبو کی وجہ سے، وہ بدبو اس کی باہر بھی آ رہی ہوتی تھی. ہاں جی، اور شرابی کے منہ سے جو بدبو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ٹھہرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی، اس کے منہ سے بڑی بدبو کہ ببکے باقاعدہ، وہ دانتوں کا جو ان کا مطلب رہتا ہے اس میں ایک عجیب گندی چیز ہے. یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر ہر چیز جو حلال قرار دی گئی وہ خوبصورت اور خوشبودار اور اچھی چیز ہوتی ہے، اور بدبودار اور بری چیزوں سے جو ہے نا مطلب بچایا جاتا ہے. ہاں جی، پیشاب کی بو کیسی ہے، ہاں جی اس طرح کا مطلب جو ہے نا وہ یہ شراب مطلب یہ کیسا ہے، اس طرح جو بھی چیزیں ہیں وہ بدبودار چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کا مزاج فاسد نہ ہو تو ان چیزوں سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ خود بھی وہ لوگ جو ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ڈرٹی کہتے ہیں، وہ گندگی کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ڈرٹی کہتے ہیں. بلکہ حتیٰ کہ وہ جو جوکس جو فضول قسم کے خراب قسم کے ہوتے ہیں ان کو ڈرٹی جوکس کہتے ہیں. مطلب وہ خود جو ہے نا وہ ڈرٹی مطلب جو ہے نا اپنا شیطان کا یہ لوگ جو نے تصور بنایا ہوتا ہے، سیٹنک جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک گندی تصویر، ایک گندی چیز کی تصویر بناتے ہیں مطلب. ہاں جی، تو یہ بس کیا کہیں، مزاج جب خراب ہو جائے فاسد ہو جائے تو بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے. ہاں جی، تو یہاں پر بھی مطلب اس کی طرف اشارہ ہے. جرائے برخاک تیراری ختن ذا چہارو مثنئی انگی ختن. ان چاروں مشروبات کا ایک گونٹ بے نور مٹی پر گرا دیا گیا اور ایک امتحان برپا کر دیا گیا. ہاں جی، مطلب یعنی امتحان اس سے لے لیا گیا. تابا جو اصلا خساں خود بداں کانے شدن دینا کساں، تاکہ کمین لوگ ان کی اصل کو طلب کرے مگر ان علائق نہیں پر کنات کر بیٹھے. مطلب ان نمونوں کو دنیا کے اندر بیچنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگ پانی کے لطف، شاد کی شیرینی، دودھ کی لذت، شراب کے فوائد سے یہ قیاس کریں کہ ادنا نمونوں کی کیفیت ہے تو ان کے اصل میں کیا کچھ کیفیات نادرہ نہیں ہوں گی، اس لیے وہ اصل کے شائق ہو جائیں گے. اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے اصل ان بیشت دنوں پر جانے کے لیے اللہ کی بات کرنا، معاصی منہیات سے بچنا لازم ہے تو عابد و پارسا بن جائیں گے. مگر نالائق لوگوں نے اس حکمت کو پورا کرنے کی بجائے اتنی فانی و ناپائیدار نمونوں کی چاٹ کو اپنا سرمایہ عیش بنا لیا. ان نمونوں کو دنیا میں بھیجنے کا اصلی و معنوی مقصد تو وہی تھا جو مذکور ہوا، وہ جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں. لیکن نمونے سے کچھ فروعی اور ظاہری اعراض بھی متعلق ہے اور لوگوں کو وہی مد نظر رہتی ہے. آگے ان ظاہری اعراض کا اور نمونے کے مظہر و مادن کا ذکر فرماتے. اللہ پاک نے 2 آیات میں پورے جو نا مطلب اس حیات دنیا کا نقشہ کھینچ ہے، امتحان کا اور تمام چیزوں کا نقشہ کھینچ ہے. یہ 2 آیتیں اتنی انقلابی آیت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک آیت کریمہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. یعنی ہمارے گویا کہ ایک قسم کا یعنی امتحان ہو گیا کہ عارضی چیز جو مطلب جو فوری چیز ہوتی ہے وہ ہمیں پسند ہوتی ہے. فوری جو یعنی فائدہ ہوتا ہے بظاہر اس کو ہم لیتے ہیں اور بعد والے نقصان کو جو نا قبول کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. مثلا شوگر کا بیمار جو ہوتا ہے تو وہ جو میٹھی چیز ہوتی ہے اس کو پسند ہوتی ہے اور بعد میں جو آنے والی صحت ہے اس کو پسند مرگو ہے کہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. اور شوگر کے ساتھ جو بیماری لگی ہوتی ہے اس سے وہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو بھول جاتا ہے. حالانکہ وہ تھوڑی سی ایک ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، کہتے ہیں کسی بھی چیز کے کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ صرف ہونٹوں سے لے کر حلق تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یعنی آپ نے ہونٹوں سے لے لیا اور منہ میں ڈال دیا اور منہ سے حلق میں چلا گیا بس، پھر اس کے بعد اس کا پھر سب کچھ برابر ہے. پھر کڑوا، تلخ، میٹھا، ہاں یعنی مزیدار، تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، پھر اس میں کچھ فرق نہیں ہے. اس لیے تلخ چیز کو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب کیپسول میں ڈال لیتے ہیں، اس کیپسول میں ڈال کر پھر وہ معدے میں اتار دیتے ہیں. تو کیپسول جو باہر کا ہوتا ہے وہ تلخ نہیں ہوتا،
لہٰذا انسان جس وقت وہ نکلتا ہے تو اس کو تلخ محسوس نہیں کرتا، وہ اندر جا کر کھل جائے پھر ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر مطلب وہاں کھل جائے تو بس وومیٹنگ، مطلب اسی جگہ پر اگر کھل جائے نا تو پھر وومیٹنگ، پھر مطلب بہت زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوری چیز ہے نا اس سے ہم لوگ بڑے اثر لیتے ہیں، اور جو بعد والی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ اور دوسری جو انقلابیات جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ مطلب ظاہر ہے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اچھی، اب جنت کی نعمتوں کا فرمایا گیا کہ کتنی اچھی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوں گی، تو یہ دو بڑی چیزیں جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اگر کوئی ان عارضی چیزوں کی وجہ سے وہ دائمی چیزیں اور ان کمزور چیزوں کی وجہ سے وہ اعلیٰ چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو اس سے زیادہ بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ لہذا جو اصل ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کی تیاری کرتے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا پیر تھا، اس کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اگر بادشاہ کو ذرا بینک بھی پڑ جاتی نا کہ مطلب میرے پیر کے ہاں فاقہ ہے تو فاقہ رہ سکتا تھا، لیکن ان کو بینک بھی نہیں پڑنے دی، اور جو مطلب ہے کہ وہ یعنی مطلب یہ کس طریقے سے وہ وقت گزار رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب چونکہ وہ اصل ہوشیار لوگ وہی تھے کہ جنہوں نے دنیا کی صعوبتیں، مشکلات، تکالیف کو سہ لیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ شیر دادا پرورش اطفال را، چشم کردہ سینے ہر زال را، دودھ بچوں کی پرورش کے لیے دیا، ہر عورت کے سینے کو اس کا چشمہ بنایا، یعنی گویا کہ اس کا ایک فائدہ بتایا دیا دودھ کا۔ خمر دافع غصہ و اندیشہ را، چشمہ کردہ از عنب در باغہا، شراب کو غصہ و فکر کی دافع ٹھہرایا اور باغ کے اندر انگوروں سے اس کا چشمہ بنایا۔ یعنی شراب کے اندر قرآن پاک میں بھی ہے مطلب منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اس کے فوائد تو ہیں، فوائد سے انکار نہیں کیا گیا، لیکن ایک امتحان ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ جل شانہ وہ چیزیں جو شراب سے مل سکتی ہیں اگر آپ چھوڑ دیں شراب کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری چیزوں سے دے دیں گے جس کے لیے آپ شراب پیتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں، غصہ اور فکر، یہ دو چیزیں ہیں۔ ابھی بھی ایسے میڈیسنز ہیں جو انسان کی انگزائٹی کو کنٹرول کر لیتی ہے، جو غصہ مطلب آتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور فکر جو ہوتی ہے وہ بھی مطلب اس ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، پتہ نہیں چلتا اس کا، پھر اس کو مطلب جو ہے نا وہ، اب شراب جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا ایکیوٹ ڈوز ہوتا ہے، اس میں انسان بھول جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا جو انگلینڈ میں وہ اس نے اسٹڈی کی تھی، تو اس نے بتایا کہ وہاں میں جو پروفیسر تھے اور جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیسے آپس میں گپ شپ لگا لیتے ہیں؟ ہم تو آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو اس وقت شراب پیے بغیر ہم نہیں گپ شپ لگا سکتے، یعنی کیونکہ وہ اتنے انوالو ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں میں کہ اس کے بغیر اس سے باہر ہی نہیں آ سکتے، وہ اسی میں گھسے رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ یعنی جو آپس میں ہمارے گپ شپ جیسی ہوتی ہے نا وہ نہیں لگا سکتے، اس گپ شپ لگانے کے لیے وہی شراب پیتے ہیں۔ ان کی زندگی اتنی آرٹیفیشل ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ نیچرل چیزیں کر ہی نہیں سکتے، تو اس نیچرل چیزوں کو لانے کے لیے وہ آرٹیفیشل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں نعمت عطا فرمائی، ہمیں شراب پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کے لیے، تو ہم کیوں شراب پئیں؟ اللہ تعالیٰ دوسرے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو ذکر سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب ذکر کے ذریعے سے آپ کو وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تھے، مسئلہ ہی ختم، مسئلہ ہی ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کو شراب کے ذریعے سے مل سکتی ہیں اور اس میں منافع ہیں، وہ اگر آپ کو دوسری چیزوں کے ذریعے سے مل سکتی ہے تو پھر کیا ہوں؟
مجھے جرمنی میں ڈاکٹر نے اب میری بیماری کے لیے ایک میڈیسن بتایا جس کا نام تھا ایبروگاسٹ. ایبروگاسٹ ان کا متفقہ تقریباً جس ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ دس از دا بیسٹ میڈیسن فار دس، ہر ایک یہی کہتا تھا. اچھا، لیکن وہ شراب میں بنائی ہوئی تھی، مطلب اس کا سالوینٹ جو تھا وہ الکوہل تھا. اب میں شراب پینا زیادہ شراب کی چیز استعمال نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ بعض لوگ فتویٰ میں گنجائش دیتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے میری طبیعت تو بالکل نہیں مان رہی تھی. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ فرمایا کہ میرے منہ میں حرام ہو اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں تو مجھے برداشت نہیں ہے. یعنی میں تداوی بالحرام اس کو کہتے ہیں نا. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ میں اس کو پینا نہیں چاہتا تھا. تو میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ بتا دے. تو مجھے 2 میڈیسن اس نے دی تھی، ایک الاسپول کا چھلکا اور ایک ایبروگاسٹ دیا تھا. تو ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ میں گیا تو مجھے میرے سامنے اس نے فارماسسٹ کو ٹیلی فون کیا. وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہے جرمن لینگویج کے. یہ شابین اسٹار کیا مسلمہ، کہتے میرے پاس ایک بہت اسٹرانگ مسلمان بیٹھا ہوا ہے جو کہ شراب نہیں پینا چاہتے، اس میں جو ہے نا وہ ہے الکوہل ہے، تو آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ بتا دیں. اس نے کہا اس کا سبسٹیٹیوٹ تو کوئی نہیں ہے، البتہ ذرا تھوڑا سا اس کی کچھ چیزیں اس دوائی میں بھی ہیں. تو انہیں دوائی بتا دی، پھر وہ مجھے لکھ دی، لیکن مجھ سے وہ نہیں چلی. جب میں کئی ہر جگہ سے ناکام ہو گیا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بس نہیں لیتا، جو ہے وہ ہے. بس اس فیصلے کی دیر تھی کہ ایسا بول کے چل کے سے ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، جب فیصلہ کرتے پھر کیا مشکل ہے، اسی سے ہی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین ہے نا. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نفس کی ایک خواہش اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے اور اللہ کے حکم پر آپ راضی ہو جائیں اور اس کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کو صبر کہتے ہیں نا. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ یہی صبر ہوتا ہے. تو جب فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. وہ چیز نہیں ہوگی تمہارے ساتھ، لیکن اللہ پاک تمہارے ساتھ ہو جائے بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی. یہی وہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے جو اللہ کی مدد ہوتی ہے مختلف رنگوں میں. کچھ لوگ اس کو کرامت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نا. انبیاء کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، اولیاء کے ساتھ کرامت ہو، لیکن بہرحال ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نا. بنیادی طور پہ تو اللہ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آ جاتی ہے تو سارے تکالیف ختم ہو جاتے ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا پریشانی کا، اس پریشانی میں ڈگمگانا نہیں ہوتا. اس میں آدمی ڈگمگائے نہیں اور اس کو جو ہے نا برداشت کر لے. انگبی دارو تنی رنجور را، سبحان اللہ. انگبی دارو تنی رنجور را، چشم کردہ باطنی زنبور را. شہد کو بیمار کے بدن کی دوا قرار دیا اور مکی کے پیٹ کو اس کا چشمہ کیا. یہ گورے چشمے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. دیکھیں پہلے دودھ کا لے کیا عورت کے سینے کو چشمہ کیا یا جانور کو، اور شراب اس کے نفع بتا دیا اور ساتھ بتایا کہ انگوروں کو اور باغوں کو اس کا چشمہ بنا دیا، اور شہد کو مطلب بیمار کا لیے دوا قرار دیا اور مکی کے پیٹ کو اس کا چشمہ بنا دیا. آب دادا عام اصل و فرارا، از برائے طہر بارے قرارا. سبحان اللہ. پانی تمام مخلوقات کی جڑ اور شاخ کو عام دیا، بدن اور کپڑا پاک کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. مطلب مختلف کام اس سے جو ہے نا ہم لیتے ہیں.
فائل ایڈیٹ فوٹر کیا ہو گیا؟ اب آ گیا کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی. تاز یہاں پہ بری، تاز یہاں پہ بری سوئی اصول تو بدی کان شدی اے ابوالفضول، تاکہ تو ان نمونوں سے ان کے اصول کے سراغ لگائے، مگر ایک فضول کام کرنے والے تو انہی نمونوں پر کانے ہو گیا. سبحان اللہ، کیسے عجیب مثال دی ہے. سیمپلنگ نمونہ سیمپلنگ، تو آپ اصل اس کے ذریعے سے مطلب وہ دیکھتے ہیں تو آپ نے بالکل اسی کو ہی وہ بنیاد بنا لیا. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. سبحان اللہ، اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. وہ بہت بڑا علم ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ لطائف جو ہوتے ہیں نا، لطائف، یہ لطائف ہیں، اس کے سرے یہاں پر ہے اور اس کی جڑیں عرش پر ہیں. یعنی اس کے اصول جو ہے نا وہ عرش پر ہے. تو لطائف کا جاری ہونا کیا ہے؟ ان لطائف کا عرش کے ساتھ کنیکشن ہو جانا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان سروں کا عرش کے ساتھ کنیکشن ہو جانا، وہ اصل میں لطائف کا اجرا ہے. اور لوگ اس کے پڑکنے کو ہی لطیفہ کہتے ہیں اور اسی پہ مست ہو جاتے ہیں. تو تقریباً یہی بات ہے. تقریباً یہی بات ہے. ہاں جی، حضرت مجسم نے بات کی ہے ایک جگہ میں. ہاں جی، لطائف کہ صرف ان پڑکنے کو لوگ وہ نہیں، وہ کیا ہوتے سیفی لوگ جو اچھلتے کودتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جی سلطان الاسکار حاصل ہو گیا. خدا کے بندوں، ایک لطیفہ کسی کا مل جائے، صحیح ہو جائے تو وہ جنم اللہ کا بن جاتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں بنتا. وہ تم تو اپنے آپ کو نمائش بنا رہے ہو، تم تو اپنے آپ کو نمائش بنا رہے ہو، لوگوں کے سامنے اچھل کود کر رہے ہو. تو یہ جو ہے نا مطلب اصل میں نہ سمجھنے والی بات ہے. یہ جو لطیفہ قلب ہے، اگر کسی کا صحیح معنوں میں جاری ہو جائے، عرش کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے، تو یہ شخص دنیا میں نہیں ٹرتا، یہ بھاگتا ہے دنیا سے. کیونکہ دنیا کی بے ثباتی اس پر اتنی کل جاتی ہے کہ وہ دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا. ہاں جی، اس کا پھر دنیا میں جی نہیں لگتا. پھر جو لطیفہ روح اس کا جاری ہوتا ہے صحیح معنوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوبارہ واپس لایا جاتا ہے کام کرنے کے لیے. کوئی کہ فنا و بقا کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ اسی میں ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس کو واپس لایا جاتا ہے کہ نہیں کام کرو، بھاگو نہیں یہاں کام کرو. تو لطیفہ روح اس کو واپس لاتا ہے. لطیفہ سر میں جو اللہ جل شانہ کی غیبی دولتیں ہیں ان پہ نظر پڑ جاتی ہے، تو ظاہری چیزوں سے نظر ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ اصل میں وہ ہے اجرا ہے. ان کو لوگوں نے ظاہر سمجھے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہاں پڑکنا شروع ہو گیا. تو بھئی پڑکنا کیا ہے؟ تو ظاہری چیز ہے، تو سامنے کی چیز ہے. یہ تو آپ کے کسی فزیکل سسٹم سے بھی ہو سکتا ہے. فزیکل سسٹم میں بھی دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ جیسے مثال کے طور پر شراب آپ نے پی لی تو کچھ چیزیں انسان کے جسم میں واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک فزیکل سسٹم ہے. کوئی دوائی آپ کھا لیں تو اس کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کوئی آپ کے اوپر تصرف کر لے، اس سے بھی مطلب وقتی طور پر یہ چیزیں پڑکنا شروع ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک فزیکل نظام ہے، اس کا ادھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہیں پر ہے. یہ ہاں جی، تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا ادھر سے تعلق ہو جائے، وہ مطلب لطائف کا اجرا اس کو کہتے ہیں. لیکن اگر کسی کے وہ لطائف جاری نہ ہو اور صرف یہی پڑکنے پر ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے تو بیچارے کو کیا حاصل ہوا. ہاں جی، حضرت تعمیر سے فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا وہ
وہ جو ہے نا مطلب اس پر نازاں ہے کہ مجھے سب کچھ حاصل ہے کہ اور حاصل خواجہ بجز پندار نس خواجہ پندارت کا مقصود حاصل است خواجہ مطلب اسی وہم میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے مقصود حاصل ہو گیا اور حاصل خواجہ بجز پندار نس اور خواجہ کو صرف بس وہاں بھی حاصل ہو گیا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ہاں جی، اگر صحیح معنوں میں واقعی لطائف کسی کے جاری ہو جائے تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول دے گا، پھر وہ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. میرے ساتھ خود اس طرح ہوا تھا کہ ایک خاتون مجھ سے بیعت تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. مجھے اس نے فون کیا، شاہ صاحب بہت پریشان ہوں، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دنیا کی چیز میں. ہاں جی، اور میرے سسرال والے بڑے پریشان ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہو گیا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، میں کیا کروں. واقعی دلہن کا کسی دنیا چیز میں جی نہ لگے تو وہ تو بذات خود ایک ڈپریشن سمجھا جائے گا یا بیماری سمجھ جائے گی، تو پریشان تو ہوگے. ان کو کیا پتا کہ کس چیز سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کا لطیفہ قلب کیسے چل رہا ہے؟ کہتے ٹھیک چل رہا ہے. کہ لطیفہ روح؟ کہتے نہیں ٹھیک نہیں چل رہا. کہ لطیفہ سر؟ کہتے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے. میں نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا آپ لطیفہ روح پہ محنت کریں. لطیفہ قلب کم کر دیا، لطیفہ روح میں نے بڑھا دیا، اور کچھ عرصہ میں ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. وہ واپس آ گئی، دنیا میں واپس آ گئی. اب یہ چیزیں پریکٹیکلی یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ لٹمس پیپر نہیں ہوتا. لٹمس پیپر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تیزاب کے اوپر ڈالے تو کیا ہو جائے گا؟ سرخ ہو جائے گا. اب کوئی قسم کہے کہ تیزاب ہے، دوسرے کہتے ہیں ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر لٹمس پیپر ڈالے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یار بس چیختے رہو تیزاب ہے تیزاب ہے، کہتے رہو تیزاب نہیں ہے، یہ تیزاب نہیں ہے. آپ چیختے رہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے یہ آثار پیدا نہیں ہوتے تو بس پھر چیختے رہو. حاصل خواجہ بجز پندارنے، چیختے رہنے سے کیا فائدہ؟ جو اصل چیز ہے وہ تو حاصل نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ اصل میں بنیادی باتیں ہیں جو کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اور پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا. تازی ہاں پہ بری سوئی اصول تو بدی کانے شدی اے بلفضل. کیا عجیب شعر ہے، اس پر مطلب بالکل فٹ ہوتا ہے. تو کیا تاکہ تو ان نمونوں سے ان کے اصول کے سراغ لگائے، یعنی یہاں سے آپ وہاں کے اثر کو لینا شروع کر لیں، وہاں کا کنیکشن ہو جائے تو وہاں کی چیزیں آپ کو ملنے لگے، تو پھر پتہ چلے کہ بھئی ٹھیک ہے جی، مطلب وہاں کنیکشن ہو گیا. مگر یہ فضول کام کرنے ہو تو انہی نمونوں پر کانے ہو گیا. ہاں جی، بشنو اکنو ماجرا خاک را کی چمے گویت فسو مہرا کرا. اب حق کا قصہ سنو کہ موتم زندگی کی تحریک کرنے والے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کیا سبز باغ دکھاتی ہے. پیش اسرافیل گشتہ او ابوس میں کنت صدگون شکلی چاپلوس. چنانچہ اسرافیل علیہ السلام کے سامنے منہ بسور کر سوزا رہے کی خوشامدانہ شکلیں بناتی ہیں کہ بحق کے ذات پاک ذوالجلال کی مداری کہر را برمنحال. اچھا کہ خدا مدد کی ذات پاک کا واسطہ مجھ پر اس قہر کو جائز نہ رکھو. من ازی تقلیب بوئی میں برم بدگمانی میں روت اندر سرم. یعنی منی کو ایک نئی مخلوق کے شکل میں اس تبدیلی دیا جانے سے کچھ حیرتناک سراغ پاری ہوں، اور میرے باطن میں بدگمانی کی مخلوق گناہ گو معاصی و مظالم کے مرتکب ہو کر عذاب کی مستوجب ہوگی. یہ منی نہیں ہے، مٹی ہے. اچھا، اور میرے باطن میں یہ بدگمانی پیدا ہو کہ یہ مخلوق گناہ گو معاصی و مظالم کے مرتکب ہو کر عذاب کی مستوجب ہوگی. ہی طرح ہم کن بمن رحمت نمازا کے مرغیرہ نیاز زارد ہما ہوگا.
ہے یہ ترحم کن بمن رحمت نمازاں کے مرغے رانی آزارد ہما رانی آزارد ہے رانی آزارد ہما. ہاں رحم کرو مجھ پر ترس کرو کیونکہ تم اوج تقرب کے ہما ہو. ہما کسی پرندے کو دکھ نہیں دیتا. زاں کے مرغے رانی آزارد ہما. ٹھیک ہے مطلب کسی پرندے کو یہ اصل میں آزارد سے وہ ہے نا آزارد نے آزارد ہے تو اس میں اس کو ملا دیا ہے نے آزارد ہما. زاں کے مرغے رانی آزارد ہما. بالکل ٹھیک ہے. تو رحم کرو مجھ پر ترس کرو کیونکہ تم مجھ کو تقرب کے ہما ہو اور ہما کسی پرندے کو دکھ نہیں دیتا. اچھا اے شفا و رحمتی اصحاب درد تو ہما کن کاں دونے کو کار کرد. اے دردمندی کے لیے پیغام شفا اور آیت رحمت تم بھی وہی کرو جو ان دو نیکوکار ہو یعنی جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام نے کیا کہ مجھ کو چھوڑ دو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے جو کیا تو ذرا مجھ پر رحم کرو. ہاں جی زود اسرافیل باز آمد بشا گفت عذر و ماجرا نزد الہ. حضرت صاحب فوراً شاہ اختیار کے حضور میں گئے وہاں خدا ان کے بارگاہ میں یہ عذر اور واقعہ پیش کیا. کذبروں فرما بدادی کے بغیر اقساں الہام کر دی در ضمیر. الہی خارجن تو نے حکم دیا مٹی پر مٹی لے لیکن میرے باطن میں اس کے خلاف یہ الہام کر دیا کہ اس غریب کو کچھ نہ کہو. آج امر کر دی در گرفتن سوئی گوش نہیں کر دی از کساوت سوئی ہوش. مٹی کو لے کر لینے کا حکم میرے کان میں ڈال دیا اور عقل کو جبر و تعدی کی سنگ دلی سے منع فرما دیا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. یہ 84 میں ہمارے ساتھی ہیں وہ ایک اہل حدیث صوفی کے مرید تھے. اہل حدیث میں بھی صوفیاء گزرے ہیں. ہاں جی غالباً داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاں جی تو کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے شیخ کے پاس تب جاؤں گا کہ جب وہ مجھے وسکی پلائے گا. تو کہتے میں نے اپنے شیخ سے کہتے لے آؤ میں اس کو پلا دوں گا. ہاں جی تو کہتے ہم حیران ہو گئے کہ حضرت نے کیسی بات کر لی وسکی کیسے پلائے گی. تو وہ جو تھا وہ آ گیا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا باتیں بھی کر رہا تھا اور کہتے حضرت نے باقاعدہ وسکی کا گلاس وہ جیسے وسکی کا گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر رومال اس طرح سے جا کے رکھا ہوا تھا اس کے سامنے رکھا کہ آپ کے لیے لائے ہوں آپ پی لیں. تو کافی دیر وہ باتیں کرتے اس کو کہا پیتے کیوں نہیں ہو. تو نے کہا سچ بتاؤں. انہوں نے کہا بتایا. کہتے آپ ظاہر تو یہ کر رہے کہ آپ مجھے وسکی پلانا چاہتے لیکن باطناً مجھ پر توجہ کر رہے کہ میں نہ پی سکوں. میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں پی پا رہا. کہتے ظاہراً تو مجھے کہہ رہے ہو کہ پی لو لیکن اندر سے مجھے روک رہے ہو تو میں کیسے پی لوں. تو وہ جو مطلب اسرافیل علیہ السلام نے بالکل وہی بات کی نا کہ آپ نے ظاہراً تو مجھے کہہ دیا کہ یہ کرو لیکن وہ باطناً جو ہے نا مطلب وہ ہے کہ مجھے ہے کہ دوسری بات. تو یہ تکوینی نظام میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب تشریعی طور پر ایک چیز ممنوع ہوتی ہے تکوینی طور پر اس کا حکم ہوتا ہے. جیسے حضرت علیہ السلام کے ساتھ اب کسی کو قتل کرنا تو جرم ہے تشریعی طور پر لیکن حضرت علیہ السلام کو حکم تھا تو آج اور حضرت علیہ السلام کو جو حکم تھا وہ جو اچھا مٹی کو لے کر لینے کا حکم میرے کان میں ڈال دیا اور عقل کو اس جبر و تعدی کی سنگ دلی سے منع فرما دیا. یعنی یہ اسرافیل علیہ السلام کے عذر کی تقریر نہیں لائی تو انہیں ظاہر مجھے خاک سے مٹی پر لانے کا حکم دیا لیکن میرے ضمیر میں اس فعل سے باز رہنے کی تحریک پیدا کر دی. اس سے بات مستفاد ہوئی کہ بندوں کے تمام افعال اگرچہ ان کے اختیار سے زد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا سر رشتہ تحریک حق تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. یعنی اگر اللہ پاک نہ چاہے تو نہیں کر سکتے. ہاں جی یہ بات ضروری ہے. آگے مولانا اس بات کی توجیہ فرماتے ہیں ظاہراً حکم کچھ اور باطناً تحریک کچھ کیوں کی گئی. رحمتی او بے حد است و بے کراں او حکیم است و کریم و مہرباں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رحمت بے حد و بے انتہا ہے، وہ حکیم ہے اور کریم اور مہربان، یعنی اس کے ہر نرم و گرم سلوک میں کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے کرم اور رحمت بھی شامل ہوتا ہے۔ بلکہ سب کے رحمت گشت غالب بر غضب، اے بدی افعال نیکو کار رب۔ ہاں جی، خداوند تعالیٰ کی رحمت کی سبقت غضب پر غالب ہے، اے عجیب افعال اور اچھے کام والے پروردگار، ہیں تیرے حکمت و قدرت کے قربان جائیں ہم۔ ہاں جی، دفتر پنجم حکایت حصہ اول حکایت 71۔ فرستادن ملک العظم والحزم اسرائیل علیہ السلام را بگرفتن قبض خاک تا ساخت شود، جس میں آدم علیہ السلام چالاک و راستکار و التفات نہ کر دیں اسرائیل علیہ السلام بر تزد خاک۔ حق تعالیٰ کا اس فرشتے کو جو قصد اور مضبوطی کا دہنی ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کو خاک کی مٹی پر لانے کا بھیجنا تاکہ آدم علیہ السلام کا چالاک و درست کام کرنے والا جسم بنائے، اور حضرت علیہ السلام کا حق کی زاری پر توجہ نہ کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام کا تو ذرا سرشت بنایا گیا نا، وہ تو یہی ہے نا کہ وہ تو پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اگر پرواہ کرے تو پھر نظام کیسے چلے؟ ہاں جی، تو ان کا نظام جو ہے نا وہ الگ ہے۔ گفت یازداں زود اسرائیل را کی ببی آہا کے پر کیا ہے تخیل را، یہ دیکھو دو یہ ہے پرتخیل ہو گیا نا، خیال آفرین بالکل ٹھیک ہے، پرتخیل ہے، پرتخیل، یہ تی مٹ گیا ہے، کیا بات ہو گئی؟ ہاں، حق تعالیٰ نے فوراً اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس خاک کو دیکھو جو خیال افرینی سے پر ہے، یعنی مختلف بدگمانوں سے اس مٹی دینے سے منکر بنا رکھا ہے۔ ضعیف ظال ظالم را بیا مشتخا کے را بیا وروی شتاب، ضعیف بڑا زمین کو ملو اور ہاں جلدی مٹی لاؤ، مٹی پر رفتے اسرائیل سرہنگ قضا سوئی کر رہا خاک بحر اقتضا، اسرائیل السلام جو موت کی سپاہی کو راز کی طرف مٹی کے تقاضے کے لے گئے، خاک بر قانون فیر آغاز کر داد سوگندش پسے سوگند خورد، زمین حسب دستور فریاد شروع کی، ان کو قسم دی، خود بھی بہت ساری قسمیں کھائیں، کہا غلام خاص وائے حمال عرش، اے متعال امر اندر عرش و فرش، اے خدا تعالیٰ کے خاص غلام اور عرش کو اٹھانے والے، اے وہ جن کا حکم عرش و فرش میں مانا جاتا ہے، زمین کے حکم کو ارواح مانتے ہیں، جن کو قبض کرتے اور عرش میں وہ فرشتے اس کے متی ہیں جو قبض ارواح کا کام بجا لیتے ہیں۔ رو بحق کے رحمت رحمہ فرد رحمان فرد رو بحق کے آنکھ بات تو لطف کرد، اچھا رحمان واحد کی رحمت کا واسطہ تم چلے جاؤ، واسطہ اس کا کہ اس نے تم پر مہربانی کی ہے، چلے جاؤ۔ حق کے شاہ ہے کہ جزو معبود نس، پیش اوزاری کسی مردود نس، زاری کس مردود نس، واسطہ و شاہکی کا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جس کے سامنے کسی کی زاری غیر مقبول نہیں ہے۔ حق کے دست از من بدار، اعتراع از حق فضیلت بے شمار، حق تعالیٰ کے حق کے واسطے کہ مجھ سے ہاتھ اٹھاؤ، اے وہ جن کو خدا کی طرف سے بے شمار فضیلت حاصل ہے۔ گفت نطفانم بدی افسوں کے من، روبتابم زمرے سر علن، جبرائیل علیہ السلام جواب دی، میں ان کی چکڑی باتوں میں آ کر ظاہر یا مخفی طور پر اس کے حکم سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ ہاں جی، گفت آخر امر او فرمود حلم، ہر دو امر سا بگیر ازرائے علم۔ ہاں جی، زمین نے کہا کہ آخر اس نرمی کا بھی تو حکم دیا ہے، دونوں طرف کے حکم ہے، تم اس نرمی کے حکم کا ضروری علم کہ قابل ترجیح سمجھ کر اختیار کو، دین و اخلاق کا علم بتا رہا ہے کہ غضب سے حکم اچھا اور سختی سے نرمی بہتر۔ گفتہ تعویل باشد یا قیاس در سریح امرکم جو التباس، اسرائیل السلام نے کہا یہ تو محض ایک تعویل یا قیاس ہوگا، خدا کے صاف حکم میں جو اس نے مجھے دیا ہے، شبہ پیدا نہ کر، مجھے کٹگارے کے لیے حکم دیا گیا، لہٰذا میں اس میں تعویل نہیں کرتا، تعویل کا قائل نہیں ہوں۔ فکر خود را اگر کنی تعویل بہ کی کنی تعویل آنا مشتبہ، اگر تو خود اپنے خیال ناقص کی تعویل کرے تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کے اس غیر مشتبہ اور صریح حکم کی تعویل کرے۔ ہاں جی، دل ہمیں سوزد
مرا ابرلابت سینہ امبر خونشد از شورابت، میں کوئی ایسے بے رحم نہیں بلکہ تیری زاری سے میرا دل چل رہا ہے، میرا سینہ تیرے شوراب آنسوؤں سے پرخون ہو رہا ہے. اچھا، نیستم بے رحم بل زاں ہر سے پاک، رحم بیستم بتو اے دردناک، میں کوئی بے رحم نہیں بلکہ درمند حاک، مجھے تو تم ان پر 3 پاک فرشتوں سے بھی زیادہ رحم آ رہا ہے. نقطہ رحم بیستم بتو میں ضمیر تو یہ اشارہ کرے کہ اس وقت خاک کی خاص طور سے پہلے سے زیادہ قابل رحم ہے، اس لیے اسرائیل سے ہم کو اس پر اس قدر رحم آ رہا ہے جس قدر کے پہلے فرشتوں کو نہیں آتا، وہ نہ آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کہ آخری فرشتے کی گرفت میں جس سے رزگاری کے تمام امکانات ختم ہو رہے ہیں، ان کے سابق کے تمام جاری و کارج جاری، اس لیے وہ شدت کی آس میں مبتلا ہے اور ظاہر کی حالت پہلے نہیں تھی. بخلاف اس کے اگر یہ تو کا لفظ نہ ہوتا تو عبارت کی صورت یوں ہوتی، بل ظاہر سے پاک رحم بیشتر دارم، جس سے ظاہر تو کہ وہ اسرائیل سے اپنے اندر رحم کی صفت دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہونے کا ادا کر رہے ہیں. واضح اللہ علیہ کو بشان ملائکہ، عزیز علیہ السلام نے کہا کہ میں بے رحم نہیں، اگرچہ میرے فعل بظاہر بے رحمی کا رنگ رکھتا ہے لیکن در حقیقت یہ رحم و کرم ہے. چنانچہ گر تپانچا میں زنم بن بر یتیم دردہت حلوہ بدستش حلیم ای تپاچا خوشتر از حلوائے او درشود غراب حلوہ وائے او. اگر میں خدا تعالیٰ کو حکم سے کسی یتیم کے منہ پر تماچا مارتا ہوں اور اگر وہ خداوندی حلیم تعالیٰ اس کے ہاتھ میں حلوہ دیتا ہے تو اس کے حلوہ سے تماچا بہت اچھا ہے، اگر وہ حلوے سے دھوکہ کھا جائے تو اس پر افسوس ہے. اگر ملائکہ کو حق سے کسی ایک کی تکلیف میں مبتلا کرے یا حق تعالیٰ اس شخص کو دنیا کی عیش و راحت کے سامان سے مالا مال کر دے تو پہلی حالت اس کے لیے مفید تر ہے، دوسری حالت کا انجام اچھا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینت، مجھے تمہارے لیے اپنے بعد میں جن باتوں کو خوف ان میں سے کیا کہ تم پر دنیا کے ساز و سامان کی کشائش ہو جائے. اور فرمایا لکل امت فتنہ و فتنۃ امت المال، ان ہر امت کے لیے خاص فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کی برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ تک نہ پلاتا. یعنی بلا و مصیبت کا نزول عین رحمت حق ہونے کی وجہ ہے کہ اس سے کفارہ ذنوب، کسر نفسی، فضیلت صبر، ترقی مراتب وغیرہ گناہ گو فوائد متوقع جن کی تصریح حدیث میں موجود ہے. یعنی اگر تکلیف اور مصیبت نہ ہوتی تو صبر کا موقع نہ ہوتا تو اللہ پاک کا ساتھ ہونا، ان اللہ مع الصابرین، وہ نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتوں میں یہی بات ہے کہ اللہ پاک کے ارکام میں حکمت ہوتی ہے. حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تلخی حوادث در رنگ تلخی داروی نافیس، حدیث میں ہے کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم اولیاء ثم مثل فالامثل، یعنی سب لوگوں سے زیادہ ہدف مصائب انبیاء ہوتے ہیں، پھر اولیاء کے بعد فاضل تر اور پھر فاضل تر. مجھے رحمت میں اس حدیث کی توجیہ میں فرماتے کہ دنیا خوشحالی و لذت گیری کے لیے نہیں بنائی گئی، آخرت ہے جو خوشحالی و لذت گیری کے لیے تیار کی گئی. جب دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے ساتھ سوکن و نقیز کی سے نسبت رکھتی ہے اور ایک رضامندی دوسری کی ناراضگی کو مستلزم ہے تو ناچار ایک کے اندر لذت پانا دوسرے میں علم سہنے کو مستلزم ہوگا. پر جو شخص دنیا میں بلا و مشقتوں میں زیادہ مبتلا ہوگا آخرت میں خوشحالی و لذتوں سے زیادہ بے رحمند ہوگا. یہاں تک مکتوبات شریف کی اصل عبارت ماں ترجمہ پیچھے کسی جگہ گزر چکی ہے، اس لیے اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھتے. وہ بقائے دنیا نسبت ببقائے آخرت کاش کہ حکم قطر داشتے نسبت بدریائے محیط، بھلے متناہی را بغیر متناہی چی نسبت بود، پس ناچار بمقتضائے کرم دوستان را بمزرت چند روزہ اینجا مبتلا یا بدداشت تا بتنعمات ابدی حز و سرور نمائن و دشمنا را بموجب مکرر و استدراج بتلذات قلیل محفوظ باید ساخت تا با تعلیمات کثیرہ بگرفتار باشن. دفتر 2 مکتوب نمبر 99. یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کاش وہی حیثیت رکھتی جو ایک قدر سمندر کے مقابلے میں رکھتا ہے. ہاں متنائی کو غیر متنائی کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، پر ناچار بمقتضائے کرم دوستوں کو یہاں چند روز تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہیے تاکہ وہ ابدی خوشحالیوں کے ساتھ شادمانی اور سرور کریں، اور دشمنوں کو مکر استدراج کے بموجب تھوڑی سی لذت گیریوں سے بہرمند کرنا چاہیے تاکہ وہ بہت سی درمندیوں میں مبتلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ یہاں جو تکالیف یا پریشانیاں ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ ماشاءاللہ مشکلات جو ہے یہاں کی وہ ماشاءاللہ وہاں کے ترقیات اور درجات بن جائیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پر اگر تکالیف کسی کو دی گئی ہیں تو وہ تکالیف کے مقابلے میں وہاں پر درجات دیے جائیں گے. ہاں جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا تھا، یہ مجھے ابھی یاد آ گیا الحمدللہ، کہ اگر آپ کو آپشن دیا جاتا
کہ بچپن میں مسلمان کے بچے کے مطابق فوت ہو کر، یعنی مطلب وہ یعنی مطلب مسلمان کی گرب والا وہ ہو کر فوت ہو کر جنت میں سیدھا چلے جاتے، اور یا بڑے ہو کر ابتلا میں آ کر وہ پھر یعنی آپ اپنی محنت سے جنت میں چلے، کون سی چیز کو آپ آپٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دوسری صورت کو آپٹ کرتا. ہاں جی. تو یہ ہے کہ انسان کو یہ چیزیں جو ہیں نا جو اللہ پاک کی حکمت کے مطابق ہیں اس پہ چی بجے بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حکمت سمجھ کر مطلب قبول کرنا چاہیے، اور جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں اسی طرح کام کرنا چاہیے. لطف مخفی درمیان قہرہا در خزب پنہا عقیقی بے بہا. ان خدا آموز قہروں میں ایک عجیب مہربانی چھپی ہے، جیسے ٹکریوں میں بے بہا عقیق چھپا ہوا ہو. گہرے حق بہتر زد حلم منست منع کردن جاز حق جاں کندنست. حق تعالیٰ کا قہر میرے سینکڑوں علموں سے بہتر ہے. حق تعالیٰ کے لیے جان کو نظر نہ کرنا جان کندن کسی شدید مصیبت ہے. بدترین قہرش بازب حلمی دکون نعم رب العالمی و نعم اون. اس کا سخت سے ساکار بھی دونوں عالموں کے علم سے بہتر ہے. خوب ہے پروردگار عالم اور خوب ہے اس کی مدد. لطف ہائے مزمر اندر قہری او جا سپردن جا فضائد بہری او. اس کے قہر کے اندر مخفی مہربانیاں ہے، اس کے لیے جان دینا جان کو بخشنا ہے. ہی رہا کن بدگمانی وہ زلال سر قدم کن چونکہ فرمودت تعال. اے زمین خبردار بدگمانی گمراہی سے باز آ جا. جب اس نے تجھے کہا کہ چلیا تو سر کو قدم بنا کر اس کی طرف چل. تعال او تعال ہاد مستی جفتو نحالی بہاد ہد. اس کا وہ تعالیٰ کہہ کر تعال کہہ کر اس کا وہ تعال کہہ کر بلانا ہے میرے خیال میں. تعالیٰ ایک منٹ. اچھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس کا وہ تعالیٰ کہہ کر بلانا تجھ کو صرف راضیہ بخشے گا. یعنی مطلب یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی اس فکرے کو اس طرح لکھنا چاہیے ترجمہ کو کہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف راضیہ بخشے گا. بالکل اس کا مطلب تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تعالیٰ وہ تعالی ہاد حد تعالی ہاد حد مستی وہ جفتوں نے حالی بہاد حد. بحش کے اندر ذوق نعمت اور بیوی اور طرح طرح کے لحاف اور توشک دلائے گا. یعنی یہاں پر نون مسنگ ہے. یعنی ایک خاک تجھ سے انسان پیدا ہوں گے اور وہ اپنے اعمال صالح کے بدولت بشتی نعمتوں سے محفوظ ہوں گے، معزوز ہوں گے. اس ترجمے کو ذرا ٹھیک کریں گے، اس میں کچھ ہے مسئلہ. خود من آرا امری سنی رہا ہیچ ہیچ مین یارم کرد دو ہن پیچ پیچ. میں خود ہرگز سچے معاملہ کو ڈھیلا اور ملتوی نہیں کر سکتا. یعنی مطلب میں اس میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. ای ہما بشنید آخا کی نجن زاگو مانے خود زاگو مانے بد بدش در گوش بند. تمام نصیحت اس خاک پس نے سنی مگر اس بدگمانی سے اس کے کان میں ایک بندش پڑی ہوئی تھی جس نے ان کو دل تک اترنے نہیں دیا. بعض ازنو دیگر آخا کے پست لابو سجدہ ہمیں کردش چمست. پھر خاک پست ایک مدہوش کی مانند دوسرے مامس کے گزارش سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی مجھے چھوڑ دو. گفتنے برخیز نبود زی جیاں منصر و جا میں نہم رہنو زماں. ابراہیم نے کہا نہیں کوئی خطرہ کی باتیں اٹھ کھڑی ہو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اپنا سر اور جان بطور کفالت و ضمانت پیش کرتا ہوں. کسر مین دیش ومکن لابا دگر جز بدا شاہی رحیم دادگر.
الٹا خیال نہ کر اور زیادہ زاری نہ کر سوائے اس شائقی کی رہی معادل کیا حضور کے اور جگہ زاری کرنا بے فائدہ ہے بندے فرمانم نیارم ترک کرد امر او کز بہر انگزی عزت گرد اچھا تو حکم کا بندہ، میں تو حکم کا بندہ اس کے حکم کو ترک نہیں کر سکتا، جو اگر چاہے تو دریا سے گرد اٹھا دے. جز ازاں خلا کی گوش و چشم سر نشنوم از جان خود ہم خیر و شر. جس خالق تعالی شانوں نے کان آنکھ اور سر کو پیدا کیا، میں اس حکم کے سوا کسی کے حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی بلی بری بات نہیں سننے کا. گوش من از غیر گفتو کر او کرست امر او از جان من شیریں ترست. میرے کان اس کے حکم کے سوا کے دوسرے کے سننے سے بہرے ہیں، ان کے حکم میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ شیریں ہے. جان ازم و آمد نیامد او زجاں صد ہزارہ جان دہد او رائے گاں. جان اس کے حضور سے آئی ہے، وہ جان اس کے پاس سے نہیں آیا، وہ لاکھوں جانیں مفت دیتا ہے. جانچ باشتا گزین بر کریم کی بود تاب سوزم زو کلیم. جان کی حقیقت رکھتی کیسے میں خدا ان کریم سے درے کٹمل کیا چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گدڑی کو پونک ڈالوں. یعنی کٹمل جب گدڑی میں گھس جائے تو بڑی اذیت دیتے ہیں. اگر گدڑی والے ان کٹملوں کی اذیت سے نجات پانے کے لیے گدڑی کو پونک ڈالے تو اس کی بڑی غلطی ہے. اس نے ایک حقیر ناچیز جانور کو اس قدر اہم پر خطر سمجھ لیا کہ اس کے لیے ضروری وزنی سرمائی کپڑا تلف کرنا پسند کیا. اس ناچیز جانور کے تدارک کی اور بیسیوں آسان طریقے ہو سکتے تھے جس سے کوئی نقصان بھی نہ اٹھانا پڑتا ہے. یہاں جان کو کٹمل کے ساتھ ناچیز ہونے میں تشبیہ دی. یعنی جان کی اسی حقیر شے کو اللہ جل شان کی بزرگ ہستی کے آگے ہم سمجھنا کمال حماقت اور جہالت ہے. اللہ اکبر. من ندانم خیر اللہ خیر او ثم بکمن عمیر من از غیر او. میں اس کی نیکی کسی اور کسی کو کسی کی نیکی نہیں سمجھتا، ماں سوائے اللہ سے بہرا گونگا اور اندھا ہوں. گوش من کر رست ازاری کنا کہ منم اندر کف او چوں سنا. میرے کان رونے والوں کی طرف سے بہرے ہیں کیونکہ میں اس قادر مطلق کے دست قدرت میں نیزے کی طرح کام کرنے والا ہوں. نیزے جو کام کر رہے وہ نزن کا فعل ہے. نیزے کو کسی زاری سے متاثر ہو کر اس فعل سے باز رہنے کا اختیار نہیں ہے. یہ بالکل صحیح اپنی تعریف فرمائی. فرشتے کی تعریف یہی ہے. فرشتے کی تعریف یہ کہ فرشتہ سوچتا نہیں ہے بلکہ فرشتہ کرتا ہے. مطلب جو حکم ہوتا ہے یفعلون ما یؤمرون، مطلب وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے سوچتے نہیں ہیں. تو یہاں پر دفتر پنجم 71 بھی ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے، بھی دوسرا پورا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. تو یہاں تک کافی ہے. اللہ جل شانہ حضرت کے ماشاءاللہ برکات نصیب فرما دیں. ذکر کریں گے.